میدان خطابت کے ایک ایسے شہسوار اور ایک ایسے نوجوان فاضل اور نوجوان خطیب سے ملاقات کرتے ہیں میرے دوستو، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہترین صلاحیت عطا کی ہے اور صلاحیت کے ساتھ ساتھ صالحیت بھی عطا کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے بہت کم عمر میں استاذ محترم حضرت مفتی امداد اللہ قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو جو زبانی صلاحیت اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے وہ میرے دوستوں بے مثال ہے۔ ہم اور آپ کے درمیان استاذ محترم حضرت مفتی امداد اللہ صاحب قاسمی استاذ مدرسہ اصلاح المسلمین تشریف رکھتے ہیں۔ میں اس وقت بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت مفتی امداد اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں پہنچنا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت مارکوں میں تیر ہے تلوار و خنجر ہے، خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت مارکوں میں تیر ہے تلوار و خنجر ہے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ میرے دوستو انشاءاللہ اگر آپ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے تقریر کو سنیں گے تو میں یہ بات کو نہیں کہہ سکتا کہ ان کے تقریر کے درمیان آپ کی سماعت کے تفریح کا سامان فراہم کیا جائے گا، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں مکمل وثوق اور دعوے کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ اگر اپنے دل کے کانوں سے سنیں گے تو آپ کی دنیا بدل جائے گی اور انشاءاللہ آپ کے زندگی میں غیر معمولی تبدیلی اور آپ کے زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ ایسی تقریر انشاءاللہ حضرت مفتی امداد اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی ہم اور آپ کے سامنے ہونے والی ہے، تو آئیے حضرت مفتی صاحب کا استقبال کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ یہ گلشن ہستی کا وہ خاموش شجر ہے، یہ گلشن ہستی کا وہ خاموش شجر ہے، بچے بھی جہاں شور مچانے نہیں آتے، بچے بھی جہاں شور مچانے نہیں آتے۔ ہم اور آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے حضرت اقدس مفتی امداد اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اس وقت میں درخواست گزار ہوں باشندگان مجھوڑا سے کہ آپ اگر اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو گئے ہوں تو آپ جلد سے جلد جلسگاہ میں تشریف لائے، اور جو حضرات راستے پہ ادھر سے ادھر کر رہے ہیں ان تمام حضرات سے بھی درخواست ہے کہ آپ حضرات جلسگاہ میں تشریف لائے۔ ہم اور آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے استاذ محترم حضرت اقدس مفتی امداد اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ استاذ مدرسہ اصلاح المومنین مدھوبنی گوا پوکڑ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: وقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال عليه الصلاة والسلام:
ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، معزز بزرگوں، پردے سے سن رہی ماں بہنوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سن رہے سامعین و سامعات، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پڑھی ہیں. ان کی روشنی میں آج کے اس پروگرام کے عنوان کے تحت کچھ ضروری گزارشات عرض کرنی ہیں، لیکن قبل اس کے کہ کچھ بات عرض کی جائے، یہ بات ہماری ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے اسلام کی شکل میں، یہ دین ایک برحق دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی معتبر ہے، اور فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دنیا کا کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دنیا انسانیت کو جو دین دیا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا، لن يقبل منه، تو اس کا وہ طریقہ اور زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور وہ شخص جو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ زندگی اختیار کر لے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے تھوڑی سی ترقی اور تھوڑی سی کامیابی حاصل کر لے، لیکن وہ ہمیشہ کے خسارے اور نقصان کے اندر ہوگا. یہ دین جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ ایک برحق دین ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہے. دین اسلام کی شکل میں زندگی گزارنے کا جو خوبصورت طریقہ ہمیں دیا گیا ہے، آج اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی پرائیورٹی، اس کی خصوصیات ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے، یا ہمارے پاس دین کے علم والوں کی کمی ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس دین کا علم ہے، علماء موجود ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم دین کی باتوں کو سن نہیں پاتے اور سنا نہیں پاتے، بلکہ ہم دین کی باتوں کو سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں. ساری کوششوں کے باوجود اس دین کی عظمت اور اس کا احساس ہمارے دلوں میں اس لیے پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ ہم دین کی باتوں کو ایک رسم سمجھ کر سنتے ہیں. آج دینی باتوں کے پہنچانے کے جو ذریعے ہمارے جلسے اور جلوس ہیں، ہم اپنے ان کانفرنسوں کو، اپنے ان جلسوں کو ایک رسم کے طور پر منعقد کرتے ہیں، اور بس اس میں رسمی طور پہ ہم باتیں سن لیتے ہیں اور بس
جبکہ ایک مسلمان اور ایک مومن کے ایمان کی پہچان بتائی گئی، سمعنا واطعنا، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا اور جو ہماری کتاب ہے اور جس کو مانے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے، یہ قرآن ہمیں اپنے ایمان کو پہچاننے کا ایک تھرمامیٹر دے رہا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو ماپنے کا ایک ذریعہ دے رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا ذکر کیا جائے، جب اس کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات بتائے جائیں، تو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ عظمت کے ساتھ سنے گا بلکہ اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ بھی کرے گا۔ سمع و طاعت یہ ایمان والوں کے ایمان کی پہچان ہے، لیکن ہم اپنے جلسوں میں اپنے علماء کی زبان سے دینی باتوں کو، اپنے شعراء کی زبان سے پیارے آقا کے شان میں پڑھے گئے نذرانے عقیدت کو ایک رسم کے طور پہ سنتے ہیں، جہاں ہمیں اپنے کان کی تفریح کا سامان ملتا ہے ہم اسے ایک تفریح کا سامان سمجھ کر سن لیتے ہیں۔ آج معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن جلسوں میں وہ نامور قسم کے شعراء جن کے صورت سے اور جن کی شکل سے نبی پاک علیہ السلام کی شباہت دور دور تک نہیں جھلکتی ہے، لیکن اگر ان کے اشعار میں کان کی تفریح کا سامان موجود ہے تو آج ہم اپنے کان کی تفریح کا ایک سامان ان کے اشعار کے ذریعے سے کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے جلسوں میں ان واعظین کو اور اپنے ان مقررین کو زیادہ دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں جن کے وعظوں میں اور جن کی تقریر میں ہمارے لیے کچھ مزاح کا اور ہمارے لیے کچھ چٹکلے کا اور ہمارے لیے کچھ ظرافتوں کا سامان موجود ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں یاد رکھیے، ہمارے معاشرے کی یہ وہ نازک صورتحال ہے جس کی بنیاد پر ہماری اصلاحی کوششیں اور دین کی باتوں کے سننے اور سنانے کا جو مطلوبہ نتیجہ ہمیں ملنا چاہیے وہ ہمیں نہیں مل پا رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا یہ پیغام آپ سے اسی لیے شیئر کیا ہے کہ دین کی بات جب بھی آپ سنیں تو اسے اپنے دل کے کان سے سنیں، اسے اللہ کا اور اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے ساتھ سنیں۔ انظروا الی ما قال ولا تنظر الی من قال۔ آدمی جو بات کہہ رہا ہے آپ ان کی بات کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ بات کرنے والا امداد اللہ جیسا ناکارہ ہے اسے مت دیکھیے۔ جب آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو عظمت کے ساتھ سنتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عمل کے فیصلے اترتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی کسی عالم کی بات کو، اپنے کسی واعظ کے تقریر کو اور اپنے کسی بڑے کے واعظ و نصیحت کو اس لیے سنے کہ ان کی باتوں میں ہمیں ظرافت اور چند چٹکلے مل جاتے ہیں، ہماری ہنسی کا سامان مل جاتا ہے، تو پھر یاد رکھیے دین کی باتوں کو آپ چاہے ہزاروں رات سنتے رہیں آپ کی زندگیوں میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ اگر آپ زندگیوں میں انقلاب چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اصلاحی کوششوں سے آپ کے معاشرے میں تبدیلی ہو اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی، بدلاؤ اور چینجنگ ہو، تو میرے بزرگوں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں جب بتائی جائیں تو پورے عظمت کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ اور پورے اللہ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ساتھ اس کو توجہ اس کے ساتھ سن کر اس کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر نافذ کیا جائے۔ ورنہ یاد رکھیے قرآن مجید میں کچھ اور لوگوں کا بھی ذکر ہے، بہت توجہ کے ساتھ اس پوائنٹ کو نوٹ کیجئے، جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے تھے۔ آقا علیہ السلام پر جو کتاب ہدایت اتر رہی تھی اس کو وہ سنتے تھے اور بڑے کان لگا کر سنتے تھے، بہت غور سے سنتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے حصے میں ہدایت نہیں آتی تھی، ان کی زندگی جوں کی تو تھی۔ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے
کہ وہ آپ کی مجلس میں جب آتے ہیں تو آپ کی باتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں ہدایت نہیں ملتی، ان کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ حالانکہ آپ غور کیجئے، کیا پیغمبر انقلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مقرر آج تک کوئی پیدا ہوا؟ کیا قیامت تک آپ سے بڑا خطیب، آپ سے بڑا مبلغ، آپ سے زیادہ پرکشش اور دلنشین مؤثر کوئی واعظ آیا ہے؟ اور قیامت تک کیا کوئی آ سکتا ہے؟ کیا نبی پاک علیہ السلام امت کے سامنے جس دل سوزی کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھ کر سناتے تھے، کیا اس دل سوزی کے ہزاروں درجے کا کوئی نمونہ پیش کر سکتا ہے؟ نہیں پیش کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ سنتے تھے غور سے، بہت دھیان سے، کان لگا کر سنتے تھے۔ یہ تذکرہ اللہ نے کیا ہے منافقین کا، دینی مجلسوں میں آ رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی زبان سے قرآن سنا جا رہا ہے اور کان لگا کر سنا جا رہا ہے، لیکن مقصد چونکہ کیڑے نکالنا ہے، مقصد چونکہ پیغمبر اسلام کی شان میں تنقیص کرنی ہے، مقصد چونکہ تانا زنی کرنی ہے، اس لیے ان کے حصے میں ہدایت نہیں آتی۔ قرآن مجید نے کہا کہ ہم آپ کی باتوں کے درمیان اور ان کے کان کے درمیان ایک اندیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں، ایک ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں جس پردے کے بعد وہ آپ کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ اکنتن ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، قرآن نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ پیغمبر اسلام آپ جب قرآن مجید پڑھ کے سناتے ہیں، آپ جب انہیں نصیحت کرتے ہیں اور یہ آپ کے جلسے میں آتے ہیں، بہت دھیان سے آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن زندگی بدلتی اس لیے نہیں ہے کہ مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہے ان کا۔ آپ کی زبان رسالت سے اللہ کا جو قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، اس قرآن سے مقصد اس سامع کا اور جلسے میں شریک اس فرد کا ہدایت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کی شان میں گستاخی کرنا ہے۔ اس لیے ہم آپ کی بات کے درمیان اور اس شخص کے درمیان ایک اندیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں، جس کی بنیاد پر انہیں آپ کی بات صحیح سے سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جب بھی دینی جلسے ہوں اور دینی پروگرام ہو تو اس کو رسمیت سے اوپر اٹھ کر عقیدت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغامات کو دل کے کانوں کو کھول کر سنا جائے اور رسمیت کو چھوڑا جائے۔ ورنہ آج میرے معلومات کے حد تک دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ریلیجن ہیں، ہر مذہب سے زیادہ اور ہر ریلیجن سے زیادہ اصلاحی کوششیں، جلسے، کانفرنس اور پروگرام مسلمان کرتے ہیں۔ میری معلومات کی حد تک کرسچینٹی، عیسائی، ہندوئزم، دنیا کے سارے مذاہب کو اٹھا لیجئے، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جلسے، جلوس، اصلاحی کوششیں اور لوگوں کو اویئرنس پیدا کرنے کے لیے، لوگوں میں جاگرکتا کے لیے اور لوگوں میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ کوششیں اگر کوئی قوم کرتی ہے تو وہ مسلم قوم ہے۔ لیکن آخر رزلٹ آپ کو کیوں نہیں ملتا ہے؟ نتیجہ ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ ہمارے علماء یہاں تشریف فرمائیں، ان کی راتوں کی کوششیں رائے گاں کیوں جاتی ہیں؟ آپ راتوں کو قربانیاں دے کر باتوں کو سنتے ہیں، زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ وجہ یہی ہے، مقصد کان کی تفریح ہے، مقصد چند شعراء کے اشعار کو سن کر اپنے کان کا سامان فراہم کر لینا ہے، مقصد ظرافت آمیز تقریر کرنے والے مقررین کے 4 اور 5 گھنٹوں کی تقریر سن کر اپنے کانوں کی تفریح کا سامان پیدا کر لینا ہے۔ مقصد چونکہ ہدایت نہیں ہے اور دل میں اللہ کے رسول کی عظمت نہیں ہے اور اللہ کے کلام کی وقعت نہیں ہے، اس لیے ہمارے حصے میں سوائے تفریح کے اور کوئی چیز نہیں ملا کرتی۔ اس لیے اگر آج کا یہ پروگرام، اگر اس میں بھی نیت یہی ہو کہ کان کی تفریح کی کچھ چٹکلے اور کچھ لطیفے سنا دیا جائے، اور ہر مقرر کے بعد ہمارے ناظم حضرات نعرہ لگاتے ہیں یہ شاعر ہر مقرر پر مقرر ہوں گے، ہر مقرر کے بعد ایک شاعر،
تاکہ آپ کے کان کی تفریح کا سامان پیدا کیا جائے. اگر اسی مقصد سے آج کا بھی جلسہ ہوگا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی رزلٹ ملے گا. اس لیے سب سے پہلے نیت ٹھیک کیا جائے کہ انشاءاللہ جو باتیں ہوں گی عظمت کے ساتھ انشاءاللہ اس پر توجہ دی جائے گی. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھی ہیں, کچھ احادیث پڑھی ہیں. اس کا تعلق آج کے پروگرام کے لیے اسٹیج پہ جو بینر لگا ہے اس کے عنوان میں, ٹاپک میں جو سب سے پہلا پارٹ ہے, جز ہے تعلیمی بیداری, اس سے ہے. اور میرا ایسا ماننا ہے اس وقت ہمیں خاص طور سے مسلم کمیونٹی کو, مسلم سماج کو, مسلم معاشرے کو خدا جزائے خیر دے, جلسے کے منتظمین کو اور مینیجنگ کمیٹی کو جنہوں نے اتنا زبردست اور اتنا خوبصورت عنوان آج کے پروگرام کے لیے طے کیا. یہ اتنا زبردست عنوان ہے. میں ایسا مانتا ہوں کہ مسلم معاشرے کی آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ تعلیمی بیداری مہم چلائی جائے. آج کے مسلم معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت اور ہمارا سب سے بڑا ایم یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کس طریقے سے تعلیم کا فروغ ہو, تعلیم کا رواج ہو, تعلیم کا عموم ہو. ہمارے گاؤں, سماج, ہمارے گھر, ہمارے پڑوس کا ایک ایک بچہ کس طریقے سے تعلیم کے ساتھ آراستہ ہو جائے, یہ ہمارے معاشرے, سوسائٹی اور سماج کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی ضرورت ہے. میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی لفظ بول رہا ہوں اور بہت ذمہ داری کے ساتھ, بہت سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں. ہمارے معاشرے کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم تعلیمی بیداری مہم چلائیں, اور صرف رسمن نہ چلائیں بلکہ زمینی سطح پر چلائیں اور اس کا نتیجہ بھی برآمد کریں. ہم اس مضبوطی کے ساتھ اس مہم کو لے کر چلیں کہ ہمارے گھر کا, ہمارے پڑوس کا, ہمارے سماج کا اور ہمارے محلے کا کوئی بچہ بھوکا تو رہ سکتا ہے لیکن وہ جاہل نہیں رہ سکتا. ہمارے گارجین, ہمارے پیرنٹس, ہمارے سرپرست, ہمارے ذمہ دار وہ روٹ کی روٹی کھا تو سکتے ہیں, وہ رات کی باسی روٹی کھا تو سکتے ہیں, لیکن اپنے بچے کو تعلیم سے محروم کر دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس مضبوطی کے ساتھ آپ اس مہم کو لے کر چلیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس مذہب کے ماننے والے ہیں اور آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے, آپ جس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور جس قرآن کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے ہدی للناس, کہ یہ قرآن قیامت تک کے ایک ایک انسان کے لیے گائیڈ بک ہے, یہ قرآن قیامت تک کے ایک ایک انسان کے لیے رہنما ہدایت پر مبنی کتاب ہے. قیامت تک کا کوئی بھی انسان اگر ہدایت چاہتا ہے تو اسے قرآن کے دامن میں پناہ لینا ہوگا, اسے قرآن کی رہبری حاصل کرنی ہوگی. آپ کا ایمان قرآن پر اس درجے میں ہے تو لوگوں سنیے, اس قرآن کی جب اسٹارٹنگ ہوئی اور جب سب سے پہلی آیت, سب سے پہلی وحی پیغمبر انقلاب, نبی آخر الزمان, آقا و مولا سرکار مدینہ رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلا پیغام نازل ہوا, جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی, وہ یہ تھی اقرا. غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں ہیں, آپ نبی بنائے گئے. سب سے پہلا پیغام اللہ کا آ رہا ہے اور اس پیغام میں یہ کہا جا رہا ہے اقرا. غور کیجئے گا, یہ نہیں کہا گیا آمینو ایمان لے آؤ, یہ بھی نہیں کہا گیا نماز پڑھو, یہ بھی نہیں کہا گیا زکوٰۃ دو, یہ بھی نہیں کہا گیا کہ مال جمع کرو. قرآن جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے انقلابی کتاب ہے اور گائیڈ بک ہے, اس کتاب میں رب کائنات نے نبی آخر الزمان پر سب سے پہلا حکم اقرا, ایجوکیشن اور تعلیم کا اتار کر قیامت تک کے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ کسی بھی سماج, کسی بھی سوسائٹی اور کسی بھی معاشرے کو ترقی دینے والی جو سب سے پہلی اور سب سے بڑی چیز ہے وہ تعلیم ہے, وہ ایجوکیشن ہے, وہ نالج ہے. جس معاشرے میں تعلیم نہ ہو وہ معاشرہ جاہل ہوتا ہے, اور جاہل قرآن مجید نے اس کو اندھا کہا ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور, کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ وہ شخص جس کے پاس علم ہے وہ بینا ہے, وہ دیکھنے والا ہے,
وہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اندھا ہے، وہ نہ دیکھنے والا ہے۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ علم روشنی ہے اور جہالت یہ ظلمت اور تاریکی ہے۔ قرآن مجید یہ پیغام دے کر ہمیں اور آپ کو اور قیامت تک کے انسانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنے سماج کو بدلنا ہے اور اپنے سماج کو ایک انقلابی سماج بنانا ہے، تمہیں دنیا کے اندر بااثر قوم بن کر زندگی گزارنا ہے، تمہیں دنیا کے اندر باطل طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی گزارنا ہے، تمہیں دنیا کے اندر ایک پاورفل قوم بن کر زندگی گزارنا ہے، تمہیں دنیا کے اندر ایک ایسی قوم بن کر زندگی گزارنا ہے جس کے پاس اچھی تہذیب ہو، جس کے پاس اچھا تمدن ہو، جس کے پاس زندگی گزارنے کی اچھی آئیڈیالوجی ہو۔ تو لوگوں اس کے لیے تعلیم بنیاد ہے اور تعلیم سب سے زیادہ اور سب سے پہلے ضروری ہے، اس لیے آقا پر سب سے پہلا حکم نازل ہوا اقرا، پڑھیے آپ۔ اب سوال ہوتا ہے کیا پڑھیے، کیا پڑھیے آپ؟ پڑھیں تو تعلیم تو، لیکن کون سی تعلیم؟ آگے اللہ نے اس کا جواب دیا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تعلیم وہ جو تعلیم آپ کو آپ کے خالق کا پتہ بتائے، تعلیم وہ جو آپ کو آپ کے نبی کا پتہ بتائے، تعلیم وہ جو آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد بتائے، تعلیم وہ جو آپ کو دنیا کے اندر ایک اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ بتائے، تعلیم وہ جو آپ کو آپ کی ماں کا اور آپ کے باپ کا حق بتائے، تعلیم وہ جو آپ کو آپ کے پڑوس کا حق بتائے، تعلیم وہ جو آپ کو ایک ایک انسان کا حق بتائے، بلکہ تعلیم وہ جو آپ کو دنیا کی ایک ایک مخلوق کا حق بتائے۔ اب پڑھیے اس تعلیم کو، حاصل کیجئے اپنے رب کی تعلیم کو، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، سب سے پہلے اپنے رب کی معرفت حاصل کیجئے۔ تو قرآن مجید نے سب سے پہلا پیغام جو دنیا انسانیت کو دیا ہے وہ تعلیم کا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ ہمارے معاشرے کی سب سے پہلی ضرورت ہوئی، اور سب سے بڑی ضرورت کیوں؟ میں نے کہا تھا کہ میں نے یہ دونوں لفظ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولا ہے۔ سب سے پہلی ضرورت اس لیے کہ قرآن میں سب سے پہلا حکم تعلیم کا آیا، اور سب سے بڑی ضرورت کیوں؟ اس کو جو اہل علم ہے یہاں اسٹیج پہ تشریف فرما ہے اور جو مجمع میں حضرات موجود ہیں، میں ان کے سامنے اس پوائنٹ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ تعلیم ہماری اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت کیوں ہے؟ اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے کی تاریخ میں لے جانا چاہوں گا۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو اور رسولوں کو اس دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، معاشرے کی صلاح و فلاح کے لیے اور معاشرے کی تبدیلی کے لیے بھیجتا ہے۔ میرے بزرگوں، ہمارے آقا جب تشریف لائے تھے اس دنیا کے اندر، اس وقت دنیا کی جو صورتحال تھی آپ اپنے علماء سے ہمیشہ سنتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے 6 صدی عیسوی میں پیغمبر انقلاب رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ سچویشن کیا تھی، صورتحال کیا تھی معاشرے کی؟ قرآن کریم کے الفاظ میں صرف یہ کہا جائے کل حجارت یا وشد قسوہ، لوگوں کے دل پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ انسانوں کا تعلق اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے بنانے والے سے بھی کمزور تھا، اور انسانوں کا تعلق دوسرے انسانوں سے بھی ٹوٹ چکا تھا۔ لوگ ایک اللہ کو بھول چکے تھے اور اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھا کو اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی چیزوں کے سامنے جھکاتے تھے، اور خود اللہ کا وہ گھر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جو گھر سارے جہان والوں کے لیے برکت کا ذریعہ ہے، جو گھر سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جو گھر اس کائنات میں اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، اور جو گھر سارے جہان والوں کی ہدایت کا مرکز ہے، اس گھر کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے اور وہ سراپا بتکدہ بنا ہوا تھا۔
اور معاشرے میں کمزوروں پر ظلم کرنا، کمزوروں کو ستانا، انہیں پریشان کرنا، یہ اس معاشرے کے لیے ایک عام سی بات تھی. یعنی انسانیت اللہ سے دوری اور لوگوں پر ظلم و ستم کی بنیاد پر تباہی اور بربادی کے گڑھے میں بالکل گرنے والی تھی. ایسے نازک موڑ پہ ہمارے آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور 40 سال کے بعد آپ 23 سال تک اس دنیا میں تشریف رکھتے ہیں. وہ معاشرہ جس معاشرے میں اللہ کی پہچان نہیں تھی، وہ معاشرہ جہاں کمزوروں کو ستایا جاتا تھا، وہ معاشرہ جہاں کمزوروں کے مال و اسباب لوٹ لیے جاتے تھے، وہ معاشرہ جہاں بوڑھوں کے بڑھاپے پر ترس نہیں کھایا جاتا تھا، وہ معاشرہ جہاں بچیوں کی بچپن پہ ترس نہ کھا کر اسے زندہ زمین میں دفنایا جاتا تھا، وہ معاشرہ جہاں بیٹیوں کی، عورتوں کی عزت اور عصمت کی کوئی حقیقت نہیں تھی، کھلے عام بیٹیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی عزت تار تار کر دی جاتی تھی، وہ معاشرہ جس میں شراب عام تھی، وہ معاشرہ جس میں جوا میں بیویاں اور بہنوں تک ہار جایا کرتے تھے لوگ، وہ معاشرہ جہاں آپس میں اختلاف کا یہ حال تھا کہ انڈے اور مرغی جیسی باتوں پر لوگ خاندان در خاندان اور سالوں سال لڑا کرتے تھے. ایسے معاشرے میں پیغمبر انقلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور لوگوں 23 سال میں وہ معاشرہ ایسا بدلتا ہے، ایسا بدلتا ہے کہ ہم نہیں، دنیا والوں کو کہنا پڑتا ہے محمد is the most successful of all prophets and religious personalities. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام مذہبی رہنماؤں میں، دنیا کے تمام مذہبی قائدین میں سب سے زیادہ کامیاب ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف 23 سال میں اس معاشرے کو، اس سماج کو، اس سوسائٹی کو جس نے ایک اللہ سے اپنا رشتہ ناتا توڑ کر سینکڑوں معبودوں کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، محمد الرسول اللہ نے ان لوگوں کو ان کے خدا تک کا راستہ بتایا. وہ لوگ جن کی گھٹیوں میں شراب پڑی ہوئی تھی، وہ مدینے کی نالیوں میں شراب کو بہانے والے ہو گئے. وہ لوگ جو کل تک دوسروں کی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور دوسروں کی عورتوں کی عزت کو تراش کر دیا کرتے تھے، آج دوسروں کی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کی عزتوں کے محافظ ہو گئے. وہ لوگ جو کل تک کمزوروں کے مالوں کو، غریبوں کے اسباب کو، غریبوں کے گھروں کو چھین لیا کرتے تھے، آج وہ غریبوں کے مال کے محافظ بن گئے. لوگوں یہ زبردست انقلاب آیا صرف 23 سال کی مدت میں. کیوں آیا؟ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیوں آیا تھا یہ انقلاب؟ وہ آ گیا تو آ گیا زمانے میں انقلاب. کیوں آیا تھا یہ انقلاب، یہ ونڈرفل ایڈونچر؟ اور کیسے ہمارے نبی نے اس معاشرے کو ایک ماڈل معاشرہ بنایا تھا، ایک ماڈل سوسائٹی بنایا تھا، ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی سوسائٹی کہ پوری دنیا آج تک اس معاشرے کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے. آج دنیا والے اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں. ان کی بیٹیاں ویل ایجوکیٹڈ ہیں، وہ ڈاکٹر بن جاتی ہے، وہ اپنی ملازمت سے گھر لوٹتے ہوئے بھی اپنی عزت کو محفوظ نہیں کر پاتی ہے. اور حیدرآباد کا تازہ واقعہ دنیا کے تہذیب اور دنیا کے کلچر اور دنیا کے ان ممالک کے منہ پر زوردار تماچا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپ ٹو ڈیٹ ملک ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم یہ ورلڈ وائڈ ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم یہ بہت زیادہ کامیاب اور سکسسفل ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری تہذیب بہت کامیاب تہذیب ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلچر بہت کامیاب کلچر ہے. اے دنیا کے لوگوں، اگر تمہاری تہذیب سب سے اچھی تہذیب ہے، اگر تمہارا کلچر، تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے، تو پھر تمہاری تہذیب، تمہارے تمدن، تمہاری سوسائٹی میں تمہاری بیٹیوں کی عزت سر عام کیوں لوٹی جاتی ہے؟ کیوں لوٹی جاتی ہے آج بچیوں کی عزت؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں، آخری نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، سنو، 23 سال میں دنیا کو جو انقلاب دیا تھا،
اور جو نسخہ کیمیا دیا تھا، جو پیغام دیا تھا دنیا کے انسانوں کو، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے عشق کا دعویٰ کرنے کے باوجود دنیا کو وہ اس نظام مصطفی سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام سے متعارف نہیں کروا پا رہے ہیں۔ ہم دنیا والوں کو یہ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تمہاری بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے تو آؤ نبی رحمت کے دامن رحمت میں پناہ لو، یہاں سے تمہیں وہ نظام ملے گا جس نظام کو اپنانے کے بعد تمہاری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہی نہیں بلکہ سڑکوں پر اور گلیوں میں اور بڑے بڑے شہروں کے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور بڑے بڑے میڈیکل کیمپوں میں ان کی عزت محفوظ ہوگی۔ اور یاد رکھو، محمد مصطفیٰ کے نظام سے ہٹ کر چاہے تم کیسی ہی تہذیب لے آؤ، کوئی بھی کلچر لے آؤ، کوئی بھی قانون لے آؤ، تمہاری بیٹیاں محفوظ نہیں ہوں گی، تمہیں چین نہیں ملے گا، تمہیں سکون نہیں ملے گا، اور تم یوں ہی عزت کے لیے، چین و سکون کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ میرے بزرگوں، میں آپ سے یہ سوال کر رہا تھا کہ صرف 23 سال میں یہ تبدیلی کیوں پیدا ہوئی تھی؟ کیا نسخہ کیمیا دیا تھا ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ سوال، اس کا جواب جاننا بہت ضروری ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج میرے بزرگوں، آج دنیا پھر سے تبدیلی چاہتی ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، آج پورا ملک ایک تبدیلی چاہتا ہے۔ اب کہیں گے کہاں تبدیلی چاہتا ہے؟ اب جا کے پوچھئے اس ڈاکٹر کے ماں باپ اور اس کے بھائی بہن سے، وہ تبدیلی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اب جا کے پوچھئے ان لوگوں سے جن کے مال بینک میں رہ گئے اور وہ لٹ گئے، وہ تبدیلی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ آپ پوچھئے ان لوگوں سے جا کر کے جن کے عزیزوں کو موب لنچنگ میں تڑپا تڑپا کر مار دیا گیا، وہ تبدیلی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ آپ پوچھئے ہندوستان بھر کے لوگوں سے جا کر کے کہ وہ معاشرے میں تبدیلی، بدلاؤ، چینجنگ اور ایک زبردست انقلاب چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ آج دنیا انقلاب چاہتی ہے، چھٹی صدی عیسوی بھی دنیا میں انقلاب کی چاہت تھی۔ آج کا معاشرہ تبدیلی چاہتا ہے۔ چھٹی صدی عیسوی میں جب آقا نہیں آئے تھے، اس وقت کا معاشرہ بھی تبدیلی کا تقاضا کر رہا تھا۔ دنیا اس وقت سسک رہی تھی، دنیا اس وقت ظلم کی چکی میں سسک رہی تھی، بچیاں تڑپ رہی تھی اور وہ گڑھوں کے اندر دفنائی جا رہی تھی، کمزور بلبلا رہا تھا اور اس کا مال مالدار لوٹتے تھے۔ لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی انا کے لیے، اپنی موش کی لڑائی کے لیے خاندان در خاندان لڑائیوں کی وصیت کیا کرتے تھے، اور اس وقت کی دنیا تبدیلی چاہ رہی تھی۔ تو اللہ نے اپنے آخری میسنجر، آخری پیغمبر ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اور انہوں نے ایک پیغام دیا تھا جس سے اس سکتی دنیا کو چین ملا، سکون ملا، پیغام ملا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ آئے اور انہوں نے دنیا کو ایک نسخہ دیا اور سماج کو چین و سکون ملا۔ لوگوں، آج کی دنیا بھی تبدیلی چاہتی ہے، اور غور سے سنیے گا، اس سکتی دنیا کو تبدیلی کا نسخہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، خدا کی قسم امریکہ نہیں دے سکتا۔ اس سکتی دنیا کے لیے نسخہ کیمیا اسرائیل نہیں لا سکتا۔ اس تڑپتی دنیا کے لیے نسخہ کیمیا لندن اور انگلینڈ نہیں لا سکتا۔ اس سکتی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کا حل ہندوستان کے لوگ نہیں لا سکتے۔ اگر اس سکتی دنیا کو ایک نیا نظام چاہیے اور اس سکتی دنیا کی تبدیلی کے چاہت کے بعد انہیں اگر ان کے سسکنے کو مٹانے کے لیے اور ان کے پیاس کو مٹانے کے لیے اور ان کی پیاس کو کے اندر پانی کا کام کرنے کے لیے اگر پانی لے کر کوئی آ سکتا ہے تو وہ آپ محمد مصطفیٰ کے غلام ہو لوگوں، اور آپ کے پاس وہ پیغام ہے جس پیغام کے ذریعے سے آپ دنیا کے اندر انقلاب لا سکتے ہیں، آپ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی میں وہیں آ رہا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ ہماری باتوں پر توجہ دیجئے اور بہت توجہ کے ساتھ اسے سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
1450 سال پہلے 6 صدی عیسوی میں کیا پیغام دیا تھا؟ آپ کے پیغامات بے شمار ہیں. آپ بنیادی طور پر قرآن لے کر آئے تھے. آپ نے اپنے احادیث کے ذریعے سے اس قرآن کی شرح کی، تشریح فرمائی. قرآن و سنت بنیادی طور پر یہ 2 چیزیں تھیں جس کی بنیاد پر اس معاشرے میں تبدیلی پیدا ہوئی تھی. لیکن لوگوں، قرآن و سنت میں بھی ہم اگر شارٹ کریں اسے کہ قرآن و سنت کا جامع وہ کون سا پیغام ہے جس پیغام کے بعد معاشرے میں تبدیلی آئی تھی. بہت توجہ کے ساتھ سنیے. قرآن 6666 احادیث، آیتیں، احادیث محدثین فرماتے ہیں کہ ناقابل شمار، بے شمار احادیث ہیں. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں نسخہ کیا تھا وہ؟ اگر پورا قرآن آپ کو بتا دیا جائے، پورے احادیث بتا دیا جائے تو شاید ایک جاہل آدمی پریشان ہو جائے. میں صرف ایک جملے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صدی عیسوی کی جاہلیت کو مٹانے کے لیے جو نسخہ دیا تھا وہ تھا ٹرو ایجوکیشن، صحیح تعلیم. اور اس کا جواب خود قرآن نے دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور خود آپ نے دیا ہے، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا. نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت کی دنیا کو ایک صحیح نظام تعلیم سے متعارف کرایا تھا. اور ایسا نظام تعلیم، جس نظام تعلیم کو اور جس ایجوکیشن سسٹم کو جب مدینہ کے غریبوں نے سمجھا ہے تو وہ نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر جا کر پڑ گئے. انہیں حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ اس وقت کی سسکتی پیاسی دنیا کے لیے کوئی نسخہ کیمیا، کوئی علاج، کوئی سلوشن، کوئی حل ہو سکتا ہے تو وہ ایجوکیشن سسٹم ہے اور وہ نظام تعلیم ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے ہیں. اور وہ پڑ گئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر صفہ کے چبوتری پر. ان کا کوئی دوسرا کام نہیں تھا. انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اگر محمد مصطفیٰ کے مشن کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے اور پوری دنیا کو ایک تبدیلی دینی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ اور آپ کی دوری کا غلام ہو کر کے آپ سے اس تعلیم کو حاصل کر لیا جائے جس تعلیم کے بعد دنیا میں تبدیلی آ سکتی ہے. اور صحابہ صفہ کے چبوترے پر جا کر پڑ گئے. ہمارے یہاں طلبہ بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں. یہ علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں. یہ طلبہ جو آج مدرسوں میں پڑھتے ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کے اس ایجوکیشن سسٹم اور اس نظام تعلیم کے یہ ترجمان ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک علیہ السلام نے مدینے کے اندر لوگوں کے سامنے متعارف کرایا تھا. وہ پڑھ گئے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدثین نے نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ نبی پاک علیہ السلام کے وہ طالب علم ہیں اور آپ کے وہ شاگرد ہیں جنہوں نے آقا کی سب سے زیادہ حدیثوں کو نقل کیا ہے اور امت کے لیے پیش کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب مسجد نبوی کے صفہ میں ہم ہوتے تھے اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لوگ کھجوریں ڈال دیا کرتے تھے. ہمیں بھوک لگتی تھی تو ان کھجوروں میں سے کچھ کھا لیتے تھے. کچھ نہیں ہوتا تو بس ہم لوگ یوں ہی فاقے کر لیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا اور میرے ساتھی مدینے کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ پر جنون کا، پاگل پن کا، مرگی کے دورہ پڑا ہے. اور وہ لوگ جنون کے دورے کے اور پاگل پن کے دورے کے علاج کے طور پر ابو ہریرہ کے گردن پر اپنا پاؤں ڈالتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو کر فرماتے ہیں خدا کی قسم لوگوں مجھے وہ جنون کا دورہ نہیں تھا بلکہ مجھے تو آقا کے چوکھٹ پر اور آقا کے در پر، آقا کے مدرسے میں آقا کی زبان سے تعلیم حاصل کرتے ہوئے جب کچھ نہیں ملتا تھا اور بھوک سے میں بلبلا اٹھتا تھا، بھوک سے میں تڑپ اٹھتا تھا. کئی دنوں کے فاقے کے باوجود جب میں بے قابو ہو جاتا تھا تو میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا. وہ بھوک تھی جس بھوک کی وجہ سے ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتا تھا اور لوگوں کو لگتا تھا کہ ابو ہریرہ کو جنون کا دورہ پڑا ہے.
میرے بزرگوں، نبی پاک علیہ السلام نے ایک نیا ایجوکیشن سسٹم دیا تھا دنیا کو، ایک نیا نظام تعلیم دیا تھا دنیا کو، اور اس وقت کے لوگوں کو جب معلوم ہوا تو مسجد نبوی کے چبوترے پر جا کر پڑ گئے، سب کچھ چھوڑ دیا، بیوی بچے گھر خاندان دولت دنیا سارا کچھ چھوڑ دیا اور نبی کے مدرسے میں جا کر پڑے ہوئے ہیں، جو کہ یقین ہو چلا تھا کہ دنیا کو تبدیلی اسی در سے مل سکتی ہے اور اسی تعلیم سے مل سکتی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے خطبے میں حدیث پڑھی تھی، اس حدیث کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اور میں نے اس حدیث سے پہلے ایک آیت بھی پڑھی تھی۔ میں اپنی بات بہت تیزی کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی جو سورہ یوسف کی ہے، 13ویں پارے کی پہلے صفحے کی آیت، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک واقعے سے ہے۔ اس واقعے کو بھی توجہ کے ساتھ سنیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام انبیاء اور رسول کے سلسلے کے ایک بہت برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن و جمال عطا کیا تھا، لمبا واقعہ ہے، اور قرآن مجید میں ایک ساتھ جتنی تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا ہے اور کسی نبی کے قصے کو اس قدر تفصیل سے اور سلسلے وار بیان نہیں کیا۔ اور قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اور ان کے قصے کو یہ کہہ کر بیان کیا، نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی ہم آپ کو انسانیت کی تاریخ کا سب سے بہترین قصہ سنا رہے ہیں۔ پوری انسانیت کی تاریخ کا ایک بہترین قصہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس ہے، یہ گائیڈ بک ہے، ہدایت نامہ ہے۔ قرآن قصے نہیں سناتا، کہانیاں نہیں سناتا، ہاں قرآن پچھلے انبیاء کے واقعات کو عبرت اور نصیحت کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بیان کرتا ہے۔ تو یہ قصہ حضرت یوسف کا اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے توسط سے قیامت تک کے انسانوں کو یہ کہہ کر بات سنایا ہے کہ ہم تمہیں انسانی تاریخ کا بہترین قصہ سناتے ہیں۔ حضرت یوسف کا قصہ اگر سنایا جائے تو شاید رات چھوٹی پڑ جائے۔ اس پورے قصے میں ایک چھوٹا سا جزوی واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زمانے کے گردش میں اور اپنے بھائیوں کو ظلم و ستم میں پسنے کے باوجود وہ مصر کے بادشاہ کے جیل میں چلے گئے تھے، جیل میں وہ بند ہو گئے تھے۔ ایک لمبا واقعہ ہے جیل میں جانے کا، ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ جیل میں چلے گئے تو جیل کے اندر ان کے 2 قیدی ساتھی بھی تھے، وہ بعد میں آزاد ہوئے۔ ایک قیدی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ رکھا تھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، لیکن جب وہ آزاد ہوا تو بھول گیا، بادشاہ کے پاس وہ ذکر نہیں کر سکے۔ لیکن اسی زمانے میں جو عزیز مصر تھا، مصر کا بادشاہ، اس نے ایک خواب دیکھا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا واقعہ، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہے اور اس وقت مصر کا جو بادشاہ ہے وہ ایک خواب دیکھتا ہے۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات۔ بادشاہ نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہے اور 7 دبلی پتلی گائے ہے، لیکن 7 دبلی پتلی گائے 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہے۔ بڑا عجیب و غریب قصہ تھا یہ جو خواب میں اس بادشاہ نے دیکھا تھا۔ چونکہ بادشاہ تھا اس لیے اس نے اپنے ملک کے معبروں کو ذکر کیا جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے، ان کو بلایا اور انہیں اپنے خواب کا بتایا کہ دیکھو میں نے ایسا ویسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔
اب وہ شخص جو جیل کے اندر حضرت یوسف سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں آپ کا ذکر کروں گا، جیل میں ایسا واقعہ ہو چکا تھا جس میں حضرت یوسف کے تعبیر کے اندر ماہر ہونے کا تجربہ یہ کر چکا تھا، اس کو یاد آیا کہ ارے اس خواب کی صحیح تعبیر تو حضرت یوسف ہی بتائیں گے جو جیل میں قید ہیں۔ اب وہ بھاگا بھاگا حضرت یوسف کے پاس جیل میں آیا اور اس نے اس خواب کا ذکر کیا کہ بادشاہ سلامت نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے مجھے بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی اور تعبیر یہ بتائی کہ دیکھو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے ملک کے اندر آنے والے 14 سال تاریخ کے بڑے نازک دور سے گزریں گے۔ 7 سال تمہارے ملک میں خوب غلہ ہوگا، خوب ہریالی ہوگی، خوب خوشحالی ہوگی، لیکن اس کے بعد 7 سال تمہارے ملک کے اندر بہت زیادہ بدحالی ہوگی، فاقہ ہوگا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ تم اگر خوشحالی کے بعد جو فاقے کا سال آئے گا اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان 7 سالوں میں جن میں غلہ خوب ہوگا اپنے غلوں کی حفاظت کرو، جتنا کھانا ہے اتنا ہی نکالو اور بقیہ غلوں کو اس کے خوشوں میں چھوڑ دو تاکہ وہ غلہ خراب نہیں ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر بتا دیا اور یہ تعبیر اس شخص نے آ کر عزیز مصر کو، بادشاہ مصر کو بتائی۔ بادشاہ مصر کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شخص تو بڑا ماہر لگتا ہے اور یہ شخص تو لگتا ہے بڑا قابل ہے۔ پھر تفصیل کے بعد حضرت یوسف کو جیل سے رہائی ملی، وہ چھوٹے۔ میں اپنے اس واقعے کو سنا کر میں آپ کو جو پوائنٹ دینا چاہتا ہوں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ لمبا واقعہ ہے، تفصیل ہم نہیں بیان کر سکتے اس وقت۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہا پا گئے۔ بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام پر بڑا اعتماد ہو گیا، بڑا یقین ہو گیا کہ یہ شخص جب ہمارے گھر میں تھا تو بھی بڑا نیک تھا اور اس کے تقوی اور طہارت کے تقریباً ہم قائل تھے۔ یہ شخص اس خواب کی یہ تعبیر بتا رہا ہے تو یہ شخص ہی اس ملک کو بحران سے بچا سکتا ہے۔ غور کیجئے گا، بادشاہ کو تعبیر ملی حضرت یوسف کے ذریعے سے اور حضرت یوسف کی تعبیر کے جواب میں وہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک کو، مصر کو جو بحران آنے والا ہے، جو فاقہ آنے والا ہے، جیسے اس ملک کا ابھی جو مالی اور معاشی صورتحال ہے ہمارے ملک کا وہ کافی خراب ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ پیاز آسمان کو چھو رہا ہے، اس کا قیمت، اس کا ریٹ، اس کی قیمت، ہر چیز مہنگائی کی طرف بھاگ رہی ہے۔ تو ایسا ہی تھا اس ملک کے اندر بھی۔ اس ملک کے بادشاہ کو یہ یقین ہو گیا کہ اس ملک کو اگر بحران سے بچانا ہے، اس ملک کو اگر پھر سے واپس ترقی کے راہ پر لانا ہے تو وہ صرف یوسف ہی کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف نے پھر ذکر کیا، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ آپ ہمیں اس ملک کا وزیر مالیات بنا دیجئے، عہدہ دے دیجئے مجھے مالیات کا، میں اس ملک کی حفاظت بھی کروں گا اور میں حساب کا ماہر بھی ہوں، میں اس ملک کو اس بحران سے نکال لوں گا۔ پھر لمبا واقعہ ہے قرآن مجید کے اس آیات کی تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ یہ کہ صرف اچھی حکومت کی بلکہ ان سالوں میں ملک مصر مالی اعتبار سے ترقی کے عروج پہ چلا گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کو اس بحران سے بچایا تھا اور انہوں نے اپنے سلسلے میں 2 باتیں ارشاد فرمائی تھی، حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں، میرے پاس اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم بھی ہے اور میرے پاس حفاظت کا ہنر بھی ہے، میں اس ملک کو کرپشن سے نکال سکتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں اس ملک کو بلکہ عالم انسانیت کو موجودہ بحران سے اور موجودہ سسکتی ہوئی صورتحال سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو بوریا پر بیٹھے ہوئے علماء اور انبیاء کی وارث علماء ہی ہیں جو اس ملک کو بحران سے نکال سکتے ہیں۔ اور یہ میں اپنے خطابت کے زور پر اور اپنے خطابت کے بل بوتے پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ
میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں جو میں نے اس آیت کے بعد آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ آقا نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اے لوگوں سنو، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اگر عزیز مصر کے حکومت کو سنبھال کر مصر کو بحران سے نکالنے والے حضرت یوسف نبی تھے تو علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اگر سسکتی دنیا کو معاشی بحران سے اور سسکتی ہوئی دنیا کو ظلم و جور سے کوئی نکال سکتا ہے تو بوریا پر بیٹھے ہوئے یہ علماء ہیں اور انبیاء کے علوم کے وارث یہ امت ہے جو ملک کو اور پوری دنیا کو اس بحران سے نکال سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ اس وقت کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی ضرورت ہے کہ وہ ایجوکیشن سسٹم جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا تھا اور جس ایجوکیشن سسٹم کے بعد آج سے 1400 سال پہلے 6 صدی عیسوی میں انقلاب آیا تھا، آج پھر سے دنیا ایک نظام چاہتی ہے، ایک تبدیلی چاہتی ہے۔ آپ دیجئے دنیا کو وہ تبدیلی، آپ دیجئے دنیا کو وہ نظام، اٹھئے اور دنیا والوں کو بتائیے کہ اگر آپ کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت چاہتے ہو، اگر ملک کو معاشی بحران سے نکالنا چاہتے ہو، اگر ملک کو کرپشن سے پاک ملک بنانا چاہتے ہو، اگر اس ملک کے اندر کمزوروں کے مال و اسباب کی حفاظت چاہتے ہو، اگر اس ملک کے اندر ایک ایک شہری کی عزت کے ساتھ حفاظت کے ساتھ رہنے کا والا شہری بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کو اور آپ کے اس ایجوکیشن سسٹم کو فالو کرو، کیونکہ اس کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا تھا واقعی اسی نظام میں دنیا والوں کی ترقی اور خوشحالی کا راز مضمر ہے۔ پھر گرمیے توحید سے ایک آگ لگا دو، جذبات کے شعلوں کو شرر بار بنا دو، آفاق کے روزن سے بلا جھانک رہی ہے، ایسے میں محمد کے غلاموں کو جگا دو۔ یہ شام و سحر شمس و قمر کس کے لیے ہے؟ دنیا ہے یہ کس کے لیے؟ دنیا کو بتا دو دنیا آپ کے لیے ہے اور دنیا اس سسکتی ہوئی صورتحال میں آپ سے تبدیلی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں اٹھئے اور اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ ہم اپنے سماج میں اور اپنے معاشرے میں انشاءاللہ تعلیمی بیداری مہم چلائیں گے انشاءاللہ۔ آج کا یہ پروگرام شاید آپ سے اسی بات کا تقاضا کرتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا، اللہ فرماتے ہیں قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ٹرو ایجوکیشن، صحیح ایجوکیشن سسٹم۔ اس ایجوکیشن سسٹم میں یہ ہے، میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں کہ آپ دنیا کے سارے علوم و فنون جہاں حاصل کریں اس کے ساتھ سب سے پہلے اپنے ایجوکیشن کو اور اپنی تعلیم کو صحیح کرنے کے لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے دینی علوم سے آراستہ کریں، کیونکہ یہ ذمہ داری ہر ایمان والے کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اللہ کے احکامات کا مکلف بنائے اور اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو بھی صحیح تعلیم سے آراستہ کر کے انہیں جہنم سے بچائے۔ اور یہ ذمہ داری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ہمیں اور آپ کو۔ میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ پیغام دیا گارجینوں سے، آپ سرپرستوں سے، ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن۔ ایک باپ مزدوری کرتا ہے، ایک آدمی ٹھیلا چلاتا ہے، ایک آدمی رکشہ چلاتا ہے، ساری پریشانیاں اس لیے اٹھاتا ہے کہ ہمارے بچے اس کے لیے بہتر گفٹس کا، اچھے ہدایے اور تحائف کا انتظام ہو جائے، گرمی میں ٹھنڈے کپڑوں کا اور ٹھنڈی میں گرم کپڑے کا، اچھے جیکٹ کا، برانڈڈ کپڑوں کا انتظام ہو جائے۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اولاد کے لیے اچھے تحفے، اچھے تحائف اور اچھے گفٹس دینا چاہتا ہے۔ سنیے لوگوں، محسن انسانیت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ آپ کا اپنے بچوں کے لیے سب سے بہترین گفٹ کیا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو سب سے بہترین تحفہ کیا دے سکتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی باپ، گارجین، کوئی بھی ماں، کوئی بھی سرپرست اپنے ماتحت کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت سے زیادہ قیمتی تحفہ نہیں دے سکتے۔ آپ کا اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم، اچھی تربیت کا انتظام کرنا اپنے بچوں کے لیے آپ کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ اور سب سے بہترین عطیہ ہے۔ اس لیے یہ طے کیجئے، ہم غریب صحیح، ہم رات کو آدھی روٹی ضرور کھائیں گے، ہم روکھا سوکھا کھا لیں گے، ہم پھٹا پرانا پہن لیں گے، ہم غریب رہنا برداشت کر لیں گے، لیکن اپنے بچے کو جاہل رکھنا یہ کبھی اور کسی قیمت پر گوارا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے والے کو بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ.